آصف، اس مکان نے شہرت حاصل کر لی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں سے گزرنے والے کے ہوش کتنے دن تک واپس نہیں آتے، وہ نیم پاگل سا ہو جاتا ہے۔ مجھے جب یہ کہانیاں پتہ چلی تو میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ دوستوں نے مجھے گھور کے دیکھا، اتنا تو بہادر ہے تو گزارا کر کے آ ایک رات وہاں۔ دوستوں کے کہنے پہ میں مسکرایا اور بولا، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کہنے لگے، منہ مانگی قیمت، جو تو مانگے، جو کام تو بولے ہم سب کریں گے، سوائے اس گھر میں رات گزارنے کے۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ طلحہ ہمارا دوست جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا، اس کی بہن مجھے اچھی لگتی تھی اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر دوستی کے لحاظ میں یہ بات اسے کہہ نہیں پاتا۔ اگر میں وہاں رات گزار آؤں تو تم سب طلحہ سے بات کرو گے اور میری حمایت میں اسے راضی کرو گے۔ وہ مان گیا تو اس کے گھر رشتہ بھیجنا میرا کام ہے۔ رشتہ بھیجنے سے پہلے میں اپنے دوست کی رضامندی چاہتا ہوں، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی بہن پر غلط نظر رکھ کے بیٹھا ہوں۔ میں اس لڑکی کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ تو دوست میری یہ شرط مان گئے اور وعدے کے مطابق صرف ایک ٹارچ لے کر میں اس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے باہر کھڑے ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں دماغ میں مجھے روکنا چاہا، مگر مجھ پہ اپنی بہادری اور طلحہ کی بہن رمشا کا جنون سوار تھا۔ دروازہ کھلا ہی رہتا تھا، ٹوٹا پھوٹا دروازہ، اس کے آگے اوپر جانے والی سیڑھیاں تھی، اوپر اندھیرا تھا۔ میں ٹارچ جلائے سیڑھیاں چڑھنے لگا جب اچانک کسی بلی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس ویرانے میں کسی بلی کا ہونا عجیب بات نہیں تھی، چنانچہ میں زیادہ دھیان نہیں دیا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی ایک وسیع صحن سامنے تھا اور اس کے دونوں اطراف میں تقریباً 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی، مطلب اوپر بھی ایک اور منزل تھی۔ ایک دم مجھے کھانا پکانے کی خوشبو آئی، برتن کھڑکنے کی آواز آنے لگی۔ یہ اوپری منزل کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس خالی گھر میں کون کھانا پکا سکتا تھا؟ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بہرحال دوستوں سے وعدہ کر کے آیا تھا، رات گزارنی تھی، بس اوپر کی جانب چل پڑا۔ اوپر پہنچا تو اوپر بھی ایک طرف 2 کمرے اور اس کے آگے کچن تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس جانب چل پڑا۔ وہاں ایک عورت میری طرف کمر کیے کھڑی تھی، ایسا لگا کچھ پکار رہی ہو۔ ایک دم وہ میری جانب مڑی، شکل ایسی ہیبت ناک تھی کہ میری چیخ میرے گلے میں رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی اور اس پلیٹ میں دھڑکتا ہوا انسانی دل اور کٹی ہوئی انسانی انگلیاں پڑی تھی۔ اس بار میری چیخ بلند ہوئی اور میں پلٹ کر بھاگا۔ کسی چیز نے میرا پاؤں جکڑ لیا، میں گر گیا۔ میں نے دوسرے پاؤں سے اس چیز کو ضرب لگائی۔ وہ اس عورت کے بال تھے جو لمبے ہوتے میرے پاؤں سے لپٹ گئے۔ ضرب لگاتے ہی اس نے میرا پاؤں چھوڑ دیا۔ میں گرتے پڑتے نیچے کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے اس عورت کے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ دونوں منزل عبور کر کے میں اسی داخلی دروازے پر پہنچ گیا جہاں سے اندر آیا۔ مجھے میری شرط، رمشا، بہادری سب بھول چکا تھا۔ میں بس یہاں سے زندہ بچ کر جانا چاہتا تھا، مگر ابھی نئی مصیبت میری منتظر تھی۔ دروازہ جس سے میں اندر آیا وہ بند تھا۔ میں جتنی لاتیں مکے دروازے کو مار سکتا تھا میں نے ماری، مگر وہ ٹوٹا پھوٹا نظر آنے والا دروازہ آئینی دروازے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں دروازے پہ ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں یہاں پھنس چکا تھا، اوپر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح سیڑھیوں میں بیٹھے بیٹھے کتنی ہی دیر گزر چکی تھی جب میں اپنے پاؤں پہ کچھ چلتا محسوس ہوا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ڈال کے دیکھا تو اوسان خطا ہو گئے۔ یہ بڑی بڑی مکڑیاں تھیں، کسی آسیب کی جتنی بڑی، سینکڑوں کی تعداد میں میرے پاؤں پہ چڑھی چلی آ رہی تھی۔ میں نے انہیں لات مار کر پیچھے کیا
اور پلٹ کر اوپر کی جانب بھاگ گیا۔ مکڑیاں پیچھے آ رہی تھی، جیسے میرا ہی تعاقب میں ہوں۔ میں بری طرح حواس باختہ ہو چکا تھا۔ پھر پہلی منزل پہ کھڑا تھا، سخت سردی میں پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اوپری منزل کی چڑیل کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ بہرحال سیدھی لائن میں بنے کمروں میں سے پہلے کمرے میں گھس کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مستقل اوپری منزل سے چلنے اور سامان گھسیٹنے اور اچھل کود کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بیٹھے ہی بیٹھے دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے میں اسی کمرے میں اسی طرح دروازے پر نظریں لگائے بیٹھا رہا۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں کوئی کھڑکی ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے چھلانگ لگا کر میں یہاں سے نکل سکوں۔ باہر آیا، برابر کمرے میں جھانکا، کچھ نہیں تھا، کھڑکی بھی نہیں۔ تیسرے کمرے میں جھانکا، وہاں ایک کھڑکی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی کھڑکی پر پاؤں رکھ کر چڑھنا چاہا، کھڑکی کی بیرونی جانب سے ایک بچہ اس طرح آگے الٹا لٹک گیا جیسے کھڑکی پر چمگادڑ الٹی لٹک جائے۔ بچے نے لمبی سی زبان نکالی، میرے بازو پہ پھیر دی۔ مجھے لگا بازو میں ہی آگ لگ گئی۔ اس کی زبان جیسے کانٹے دار تھی، ساری کھال چیرتی ہوئی گزر گئی۔ میں تکلیف سے بلبلا اٹھا، مگر وہاں سے بھاگنا زیادہ ضروری تھا، اور میں گرتا پڑتا بھاگتا پھر اسی پہلے کمرے میں آ بیٹھا۔ جو کچھ قرآنی آیات مجھے یاد تھی میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر بعد کسی لاٹھی کے ٹیکنے کی آواز آنے لگی اور ایک بڑھیا دروازے پہ آ کر رکی۔ اس کی کمر پہ بڑا سا کب نکلا ہوا تھا۔ جا، بھاگ جا، دروازہ کھل گیا ہے، بڑھیا نے کہا، اور جیسے ہی آئی تھی ویسے ہی پلٹ کر چل دی۔ یہ الفاظ میرے لیے زندگی کی نوید تھے۔ میں ڈرتا ڈرتا کمرے سے باہر آیا، نظر گھما کر دیکھا تو دوسری منزل پہ جانے والی سیڑھیوں پہ وہی کچن والی چڑیل عورت کھڑی تھی۔ میں نے نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب حال یہ تھا کہ آگے میں بھاگ رہا تھا اور پیچھے چڑیل۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا بس دروازہ عبور کرنا چاہتا تھا، جو کہ کھلا ہوا تھا۔ ایک دم میں لڑکھڑایا، میرے پیر کے نیچے وہی مکڑیاں آ گئی تھی، مگر دیوانگی سے دوڑتا انہیں کچلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر دن کی روشنی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کس طرف بھاگ رہا تھا۔ مکان سے نکل چکا تھا اور بھاگے جا رہا تھا، پھر شاید بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو گھر والوں نے بتایا میں 2 دن بعد ہوش میں آیا ہوں۔ مہینہ بھر مجھے بخار اترتا چڑھتا رہا۔ بازو کے سرخ نشان اس بچے کی یاد دلاتے تھے۔ دوستوں نے میری حالت دیکھ کر ایسی شرط پر مجھ سے معافیاں مانگی۔ وعدے کے مطابق اللہ کو بھی راضی کر دیا۔ اس کام میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ رمشا اب میری بیوی ہے، مگر اکثر رمشا کو دیکھ کر ایسی عصبی رات کے رونگٹے کھڑی کر دینے والی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو میں نے رمشا کو پانے کے لیے گزاری تھی۔ مزید سٹوریز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں۔ شکریہ۔